صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات مبارکہ، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ طٰہٰ، سبحان اللہ۔ سورہ طٰہٰ میں پہلا جو مبارک لفظ ہے وہ ہے طٰہٰ۔ تفسیر سراج الجنان میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ طٰہٰ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، یعنی آسان اس کو کروں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیا؟ طٰہٰ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام طٰہٰ بھی رکھا ہے۔ اور مجھے یہاں نام رکھنے کے احکام، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ایک جزیہ یاد آ گیا کہ بچے کا نام جب رکھا جائے تو طٰہٰ یا یاسین نام نہ رکھا جائے، بلکہ غلام طٰہٰ اور غلام یاسین نام رکھا جائے۔ چلیے آگے تفسیر میں کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آیت مبارکہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا
کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اللہ اکبر، ساری ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے میں بہت محنت کرنے لگے، ساری ساری رات قیام میں گزر جاتی، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، ان پر سویلنگ آ جاتی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کی، آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی خوب مبارک آیات ہیں اور کیا ہی اس کی زبردست تفسیر ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی دوام اور سلامتی عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، کہ جس نے بہت سارے کام ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو تلاوت بھی، ترجمہ بھی اور اس کی مختصر سی تفسیر بھی القرآن ٹرانسلیشن جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں سے کر کے آپ کو سنائی ہے۔ بہت زبردست یہ اپلیکیشن ہے، القرآن ٹرانسلیشن کے نام سے ہی ہے، صراط الجنان فی تفسیر القرآن۔ تو یہ آپ پلے اسٹور سے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے حوالے سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی موضوع ہے، کوئی مضمون ہے جس پر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن بھی یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ ویسے جب قرآن کریم کی آیات مبارکہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، یا بندہ خود سے پڑھ کے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یوسف بھائی اس کا ایک اپنا ایسنس اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو سمجھ کر پڑھنا، ایک تو قرآن کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن جب اللہ کے اس پاک کلام کو انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کا لطف اور اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے جی، اور یوں کہا جائے کہ اس کا نور جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ واہ، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ بڑا خوبصورت اور آسان فارمولہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم روزانہ آیت قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ میں اور آپ اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو بہت ساری چیزیں، ایک تو ہمیں اپنے دنیا کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں معلوم بھی ہوتی رہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی برکتیں ہماری زندگی کے اندر یہ شامل ہو جائیں۔ تو اس مدنی پھول پر بھی ضرور عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت برکتیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی آپ کا اپنا کوئی تجربہ، قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا آپ لفظ بہ لفظ آپ کو جو ہے وہ آ رہا ہے، ذہن میں آ رہا ہے، یا آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، کوئی آپ شیئر کریں گے؟ اصل میں ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور جو مبلغین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیان وغیرہ میں بھی قرآن کی اکثر و بیشتر آیات کا تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو قرآن سمجھنا، یوں کہا جائے کہ آپ کو یہ وصف اللہ جب عطا کرتا ہے اور آپ کو جب قرآن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو کئی بار موضوع سے ریلیٹ جو ہے وہ آیتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ قرآن میں اس مقام پر اللہ نے یہ ارشاد عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی بہت زبردست ہے، اور یوں کہا جائے کہ جب تلاوت قرآن نماز میں ہوتی ہے جی، اور اچھا پڑھنے والا قاری اگر آپ کا امام ہو جی، تو پھر
بسا اوقات آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو جاتے ہیں. یوسف بھائی ویسے ہو سکتا ہے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی مطلب 2 آیتیں 4 آیتیں اس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں, لفظ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ آپ کو آ رہا ہے, اور آپ آگے جیسے قل کا لفظ ہے اس کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے, کہو جی, آپ کہہ دیں یا کہو ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ لفظ آپ کو اس کا معنی پتہ چل گیا. اب جہاں جہاں آپ لفظ قل آئے گا قاف, موٹے قاف کے ساتھ اور لام, تو اس کا مطلب ہوگا آپ کہہ دیجئے. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کبھی کوئی ایسا ذہن بنا ہو کہ 2-3 آیتیں آپ نے لفظی طور پر ان کا ترجمہ دیکھا ہو, کیا ہو, تو آپ کا ذہن بنا ہو کہ پورے قرآن کا ہی ترجمہ جو ہے وہ آنا چاہیے, ایفرٹ ہونی چاہیے. جی بالکل. میں چونکہ درس نظامی کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوں اور اللہ کرے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں ماشاءاللہ. تو جب تیاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کاش مجھے بھی پورا قرآن جو ہے وہ یوں اس انداز کے ساتھ وہ آ جائے اور ہم اس کو سیکھنا شروع کر دیں. اور ماشاءاللہ اس میں آپ سے مجھے بڑی رہنمائی ملتی رہتی ہے. معرفت القرآن بھی شائع کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے, ترجمہ قرآن ہے, ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے, تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ بہت سہولت ملے گی. لیکن یاد رکھیے کہ صرف اور صرف ترجمے پر ہی آپ ریلائے نہیں کر سکتے, بعض آیات کا اس کی تفسیر کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو چلیں اللہ کریم قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور سیکھنے کا ہمیں ذوق اور شوق نصیب فرمائے, اور واقعی بڑا لطف آتا ہے اس کا, اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. کوشش کریں گے, دعوت اسلامی ذرائع دے رہی ہے جامعہ المدینہ کے ذریعے سے الحمدللہ یہ ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ معرفت القرآن یہ پورا شائع کر کے دے دیا اور بڑے خوبصورت انداز میں ہے اس کو, بلکہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ ہم اس کو پڑھیں. تو یہ قرآن ٹیچر موبائل اپلیکیشن بھی ماشاءاللہ لانچ کر دی گئی ہے, تو اس سے بھی آپ اکتساب فیض کر سکتے ہیں. قرآن کی خوبصورتی یہ بھی ہے نا جی کہ اس میں موضوع سے ریلیٹڈ 4 کلر کو بھی استعمال کیا گیا ہے. واہ. آپ مثال کے طور پر قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو وہ آیت کہاں سے لے کر کہاں تک کس مضمون پر گفتگو ہو رہی ہے جی, اس کو ایک کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ سمجھنا یہ اور زیادہ اس کی یوں کہا جائے کہ اس میں انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ کرتا ہے اور آپ کو اور زیادہ مزہ آتا ہے. تو معرفت القرآن یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور آپ حاصل کیجئے, بلکہ آپ چاہیں تو اینڈرائڈ موبائل وغیرہ سے iOS سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کر کے روزانہ اس کی تلاوت شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا, اللہ ہمیں نصیب کرے. آمین آمین. آج کے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع ہے عزت نفس. اس عنوان کو ہم آج لے کر کے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمیں دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو بندہ خود بھی قابل عزت بنائے. بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے کہ ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے, سیلف رسپیکٹ, عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اس کے لیے کام بھی ایسے کرنے چاہیے کہ بندہ قابل عزت رہے. یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے. اس بات کی بعض اوقات لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے ذلیل کر دیا, میری بے عزتی کر دی, مجھے یوں ڈی گریڈ کر دیا, مجھے اس طرح سے مطلب سب کے سامنے 4 بندوں کے سامنے یہ کام کر دیا اور میرے بارے میں یوں کمنٹ پاس کر دیا. تو آپ 4 بندوں کے سامنے اگر چوری کر رہے ہیں تو وہ 4 بندے آپ کو صوفی تو نہیں کہیں گے نا, تہجد گزار تو نہیں کہیں گے نا, وہ یہی کہیں گے کہ 4 بندوں کے سامنے آپ چوری کر رہے ہیں تو وہ 4 بندے آپ کو چوری کہیں گے. تو یہ بھی ایک بات ہے, اس پر بھی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. انشاءاللہ آپ کی کالز اور میسیج کو شامل کریں گے. آئیے بھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرادیں مل رہی ہیں شاد
سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی چالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی چالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاہ ان کا سوالی ہے، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے،
حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہمارے یہاں پر حاضرین موجودین کو بھی باادب مکے اور مدینے کی حاضری اللہ نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت اور غلاف کعبہ کو تھام کر دعائیں اور التجائیں اور گڑ گڑانے اور آنسو بہانے کا بھی ایک عجیب لطف اور سرور ہے، اور مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے حال کو ذکر کرنا، اپنے احوال کو بیان کرنا، حضور سے نگاہ عنایت کی التجا کرنا، اس میں بھی ایک عجیب ہی ذوق ہے اور ایک عجیب ہی سرور ہے اور ایک عجیب ہی کیفیت ہے۔ اللہ یہ نصیب فرمائے، اور بڑی پیاری کیفیت ہے۔
سبحان اللہ. عجیب اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انسان کے دل کو جو ایک لذت، ایک مٹھاس، ایک حلاوت، ایک سکون، ایک طمانینت جو مل رہی ہوتی ہے، اس کو پھر بندہ ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے. تو اللہ نصیب فرمائے، اللہ بادب حاضری نصیب فرمائے، ذوق والی شوق والی. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو پھر آپ غلاف کعبۃ اللہ المشرفہ کو چھونے میں احتیاط کریں، کیونکہ غلاف کعبہ پر لوگ جو ہے وہ خوشبو وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، تو خوشبو سے محرم نے بچنا ہوتا ہے، یعنی جو احرام کی حالت میں ہو اسے خوشبو سے بچنا ہوتا ہے. تو اس طرح جو خوشبو لگی ہوتی ہے غلاف کعبہ پر، اگر وہ ہاتھ وغیرہ میں لگ گئی تو پھر اس کی آگے شرعی جو سلسلہ کار ہوتا ہے وہ ایک الگ اس کے احکام یہ ہوتے ہیں. تو بہرحال جب آپ نے عمرہ کر لیا ہے، آپ نفلی طواف کرنے، تو پھر آپ جو ہے وہ بالکل طواف کرنے کے بعد لپٹ کے کعبہ شریف کا غلاف تھام کے آپ دعائیں کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اور ایک اور بھی عرض کر دوں کہ طواف کے دوران سینہ جو ہے یہ کعبہ شریف کی طرف بالکل سیدھا نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے. اور جتنی بات کر رہے ہیں لوگ گھوم جاتے ہیں، یوں بالکل گھوم جاتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں، یوں اس طرح اپنا جو کندھا ہے وہ اس طرف رکھ کے چلنا ہوتا ہے. تو سینہ اگر یوں آپ نے کعبہ شریف کی طرف رکھ کر کوئی قدم لیے ہیں تو اب آپ کو وہ قدم واپس آنے پڑیں گے، اور اس کو جس طرح طریقہ کار ہے طواف کا، یہ کندھا جو ہے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف اور بندہ طواف کر رہا ہو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک اہم بات ہے تو میں نے سوچا وہ عرض کر دیا. بہرحال حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کیا جائے گا، چہرہ بھی کیا جائے گا. استلام کرنے کا طریقہ کار یہ بھی ایک بیان کیا جاتا ہے. جائیں تو سیکھ کر جائیں، احکام جان کر جائیں، اور کوئی شوق، کوئی عشق، کوئی ذوق، کوئی سوز یہ بھی ساتھ لے کر جائیں. اور یہ ملے گا اس وقت جب جن کے پاس کی دولت ہے ان کے پاس بیٹھیں گے. امیر اہل سنت دامت قادم القدسیہ کے مدنی مذاکرے، آپ کے اس عنوان پر بیانات، درد مدینہ امیر سنت کا ایک بیان ہے، اور بیان مطلب زبردست بیان ہے. درد مدینہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. زمانہ طالب علمی میں جس وقت پہلی مرتبہ یہ بیان میں نے سنا تھا، یہ صبح مجھے آج تک وہ کیفیت یاد ہے. یعنی ہمارے جامع المدینہ میں پیر شریف کا جیسے دن تھا، روزہ ہوتا تھا، اسلامی روزہ رکھتے تھے الحمدللہ، اور پھر دسترخوان لگتا تھا افطار کا، اور اس میں پہلے امیر سنت کا بیان ہوتا تھا، پھر اس کے بعد دعائے افطار بھی ہوتی تھی. تو اس میں جو ہے یہ لگایا گیا تھا، ایک دفعہ یہ سنایا گیا تھا میں آڈیو بیان، اور طلباء پر ایک کیفیت تاری تھی. سنیں گے تو انشاءاللہ محبت مدینہ یہ بڑھے گی. اللہ نصیب فرمائے، مکہ مدینہ کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. موضوع پر آتے ہیں، عزت نفس موضوع ہے. یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں آپ، عزت دار کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر جتنا شارٹ آپ نے سوال کیا ہے اتنا ہی شارٹ اس کا آنسر کیا جائے تو عزت دار وہ جو ایمان والا ہے. واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا. جی بالکل. اللہ کی بہت ساری یوں تو مخلوق ہے، مگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اسے سب سے اشرف قرار دیا. سبحان اللہ. اس کے ریزن بھی ملتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اختیار دیا، اور بہت ساری ان گنت نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. خود رب کعبہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت دی. سبحان اللہ. تو اب اللہ نے ہمیں عزت دی، جی عزت کو قائم رکھنا، اس کو بڑھانا، یہ اللہ نے اختیار ہمیں عطا فرمایا. صحیح. قرآن نے ہمیں ڈائریکشنز دکھا دی، اصول بتا دیے. واہ واہ. سبحان. اب اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، اس پر چلنا، یہ ہمارا کام ہے. سبحان اللہ. انسان جو ہے نا وہ دین فطرت پر پیدا ہوا، اور وہ دین فطرت دین اسلام ہے. سبحان اللہ. اب وہ دین اسلام پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ اس انسان کا اپنا
ایک عمل ہے صحیح. جو اس نے آگے لے کر چلنا ہے. ٹھیک. تو اب ہم غور کریں کہ اللہ نے تو ہمیں مقام اور مرتبہ عطا کیا, ہم اس مقام اور مرتبے میں کتنا اب انکریز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں, یا ہم کتنا اپنے اس وصف کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک نوجوان تھا سلمان بھائی جی, اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا. صحیح. اور یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سونے کا چمچہ, ایک محاورتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ سونے کا چمچہ منہ میں دے کر پیدا کیا تھا. صحیح. رئیس باپ کی اولاد تھا, مال و دولت کی بے انتہا جسے کہا جائے کہ اس کے پاس فراوانی, ریل پیل تھی. صحیح. تو اب چونکہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا تو تھا بھی لاڈلا, ہر اس کی فرمائش پوری کرنا, اس کی ہر یوں کہا جائے کہ جائز ناجائز چیزوں کو بھی والد پورا کر رہا تھا. صحیح. جیسے جیسے وہ بڑا ہوا نا, اس کے اندر ایک مغروری, ایک شو آف کرنا, ایک دکھلاوا, یہ اس کے اندر بڑھتا رہا. ٹھیک. جب وہ یونیورسٹی پہنچا جی, تو اب وہ وہاں پر جا کر لوگوں میں اتراتا, اچھے کپڑے پہن کر جاتا تو لوگوں کو بتاتا کہ جناب آج میں نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ اتنے ہزار روپے کے ہیں, میں نے جو چشمے لگائے ہیں وہ اتنے ہزاروں روپے کے ہیں, میں نے جو شوز پہنے ہیں وہ اتنے ہزاروں روپے کے ہیں, جو گھڑی پہنی ہے وہ اتنے لاکھ روپے کی ہے. تو اس طریقے سے وہ ایک اس کا شو آف کرنے کا انداز تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس شو آف کے ذریعے لوگوں کی دل آزاری بھی کیا کرتا تھا. یوں کہا جائے کہ لوگوں کی عزت نفس کا کھلواڑ کیا کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ مثال کے طور پر اپنی گاڑی میں جب وہ گزرا تو اسی کے اسٹوڈنٹ یا اسی کے کلاس فیلو نظر آتے تھے روڈ پر, تو وہ اپنی گاڑی کو روک کر انہیں کہتا تھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کو اگر کوئی اپورچونٹی ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. صحیح. کہ چلو یار میں یونیورسٹی جا رہا ہوں, میرا دوست مل گیا تو مجھے ساتھ لے جائے گا. صحیح. لیکن وہ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا. اوہو. مطلب گاڑی روکی, آ کر کہا کہ چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یا لے جاتا ہوں. صحیح. تو جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتا نا, تو وہ ایک دم سے اپنی گاڑی کو ریس لگا کر نکل جاتا اور زور زور سے کہکا لگاتا, ہنستا. اس طریقے سے لوگوں کی عزت نفس سے وہ کھیلتا تھا اور ان کا کھلواڑ, اس کا مذاق اڑاتا تھا. صحیح. اب یہاں پر غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو یہ مقام اور عزت دی تھی جی, کہ اسے مال دیا, دولت دی, بہت ساری چیزیں عطا کی. اس کا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ وہ اس دولت کے ذریعے, اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کی دل آزاریاں کرے, ان کی عزت نفس کا کھلواڑ کرے. تو اب جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس قسم کی حرکتوں سے ناراض بھی ہوتا ہے. اور تو اب اس شخص کو یوں کہا جائے کہ راتوں رات اس کے باپ کو کوئی ایسا نقصان پہنچا کہ وہ روڈ پر آ گیا. اللہ. اور اب جناب وہ جو بچے کی جو آسائشیں تھی نا جی, وہ ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اور آہستہ آہستہ وہ ایسا کنگال ہو گیا کہ وہ گاڑی تو دور کی بات, بیچارہ سائیکل پر جانے کے بھی قابل نہیں رہا. تو اب غور یہاں پر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آج ہمیں جو مقام دیا ہے, جو عزت دی ہے, جو عہدہ دیا ہے, جو مال و اسباب دیا ہے, جی, میں اس کا کتنا صحیح یوٹیلائز کر رہا ہوں. اگر یہ اسی مال اور دولت سے لوگوں کی مدد کرتا, لوگوں کے کام آتا, جی, ان کی کام بھی آتا اور ان کی عزت نفس کا خیال بھی رکھتا, واہ, تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا تھا کہ اس کے اس مال میں اضافہ کرتا. سبحان اللہ. تو یہاں پر اس قسم کے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں جی, جو لوگوں کو اس طریقے سے ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں, ذلیل کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے. اور اللہ کریم نے ہمیں انسان بنایا ہے, اور انسان قابل عزت بنتا ہے ایمان کی دولت سے. اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, ہمیں قابل عزت بنایا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے کریکٹر کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا قربان بھائی, لوگ چاہتے تو ہیں کہ میری یعنی مجھے ذلیل نہ کیا جائے,
ٹھیک ہے, ایسے ہی. یعنی میری بے عزتی نہ کی جائے یا میرے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس نہ کیا جائے, یہ ایک چاہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کام ویسے ہیں کہ بے عزتی کی جائے, حرکتیں ایسی ہیں کہ نیگیٹو کمنٹ ہی آئے گا. جب آپ پوچھیں بھائی ایک بندہ چور ہے, اس کے بارے میں مجھے آئے گا بولے گا بھائی جان یہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں یہ ڈاکو ہے, ٹھیک ہے. ڈاکو پتا ہوتا ہے کون ڈاکو ہے, بعض علاقوں کے اندر ڈاکو بڑے مشہور ہوتے ہیں, بھئی یہ فلاں بندہ ڈاکو ہے, اور وہ بھی واقعی ڈاکو ہوتا بھی ہے, ایسا نہیں خام خواہ کوئی کسی کے بارے میں تو نہیں بندہ بول دیتا نا. بہرحال چلیں, یعنی جو بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی پہچان پھر ویسے ہی بنے گی. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے, اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے. عزت اللہ تبارک و تعالی اسے ہی دیتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے, جو اس کا اہل نہیں ہوتا پھر اس کے پاس سے عزت چھین لی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بڑی زبردست نعمت ہے. بچے کی بھی اپنی جگہ ایک عزت ہے, بڑے کی بھی اپنی جگہ ایک عزت ہے, مرد ہو یا عورت اس کی بھی عزت ہے. اگر کوئی شخص باس ہے تو اس کی بھی عزت ہے, لیکن اگر اس کے ماتحت جو نوکر ہے ان کی بھی عزت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا, تو اس کی بھی عزت ہے. اب اگر کوئی شخص اسے یہ کہے گا نا کہ وہ جو اندھا ہے ذرا اس کو میرا پیغام پہنچا دینا, اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے مجھے اندھا کہا ہے, تو اس کی واقعی دل آزاری ہوگی. اگرچہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن اندھا کہنے کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوگی. اس کو اندھا نہیں کوئی دوسرا لفظ کہہ سکتے جیسے نابینا ہے کہہ لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مسلمان کو عزت دی ہے اور جہاں ہر ایک کی عزت ہے, وہیں پر یہ عزت اسی کے پاس قائم اور دائم رہتی ہے کہ جو شخص اس کا اہل ہوتا ہے اور عزت کو پاس رکھنے کا وہ اہلیت رکھتا ہے. سلمان بھائی, جب ایک بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے نا, کوئی پلازا بنایا جاتا ہے, تو وہ ایسے ہی نہیں بنایا جاتا, بلکہ اس پلازا بنانے سے پہلے اس کے پیچھے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. اس کا نقشہ پاس ہوتا ہے, اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے, پھر انجینئر بلائے جاتے ہیں, پھر جن سے وہ مٹیریل بنوانا ہے لگوانا ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس میں لگوانا کس سے ہے. پھر وہ مٹیریل لگاتے ہیں, پھر وہ دیکھا جاتا ہے صحیح لگایا ہے غلط لگایا ہے, پھر اس میں سریا کیسا لگے گا, پھر اس کی فنیشنگ کیسے ہوگی, اس میں شیشے کیسے لگیں گے, پھر کہیں جا کے سالوں لگتے ہیں, ایک وقت لگتا ہے, تب کہیں جا کے ایک بلند و بالا پلازا کھڑا ہوتا ہے, اور پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ واقعی پلازا ہے. جبکہ اگر اس پلازے کو گرانا ہو, اسے ختم کرنا ہو, تو پھر سالوں درکار نہیں ہے. ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ لمحوں کے اندر وہ بلڈنگ, وہ پلازا, وہ عمارت دوسری جگہوں کو نقصان پہنچائے بغیر زمین بوس ہو جاتی ہے. یعنی سالوں جس کو لگے یہ کہنے میں کہ یہ ایک پلازا ہے, لمحے اس کو لگے یہ کہنے میں کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے, ملبہ رہ گیا. تو اللہ نے جسے عزت دی ہے, جیسے کہ ابھی اس بھائی نے بتایا کہ اللہ نے اسے اسی عزتیں دی تھی کہ وہ سونے کا چمچہ جسے فرض کرے منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے, لیکن اس نے اس عزت کا پاس نہیں رکھا. جیسے آپ نے بات کی نا کہ بندہ کہتا ہے کہ ابھی میری عزت ہو, اگر وہ چاہتا کہ میری عزت ہو تو عزت کے لیے اسے وہ بنیاد قائم کرنی تھی جو اعتماد کی بنیاد ہوتی ہے. عزت کے لیے اسے اس چیز کا رنگ و روغن کرنا تھا جو امانت داری کہلاتی ہے. عزت کے لیے اسے وہ بلب لگانے تھے, ان سے روشنی کرنی تھی جسے وعدہ کہلاتا ہے, وعدہ کا پورا کرنا کہلاتا ہے, ایفا عہد کہلاتا ہے. عزت کے لیے اسے یہ کام کرنا تھا کہ وہ سچائی بیان کرنا ہے. اگر اسے عزت برقرار رکھنی تھی تو یہ اسے لوگوں سے نفرت کرنے, لوگوں کا مذاق اڑانے کے بجائے یہ کام کرنا تھا کہ وہ لوگوں کو محبت دے, لوگوں سے نرمی والا معاملہ کرے. تو اگر اس کے پاس سے پیسہ چلا بھی جاتا نا, جیسے کہ چلا گیا اس کے پاس سے, تو تب بھی اس کی عزت ہوتی. سلمان بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ پیسہ ہونا یہ عزت نہیں کہلاتی, مالدار ہونا یہ عزت نہیں ہوتی, کوئی اسٹیٹس ہونا یہ عزت نہیں ہوتی, یہ تو شہرت ہے. عزت اور شہرت میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج دیکھیں فرعون کی کتنی شہرت ہے, کون نہیں جانتا فرعون, شہرت تو ہے. قارون کی کیا شہرت ہے, حامان کی کتنی شہرت ہے, مال تھا, دولت تھی, عہدہ تھا, ان کی شہرت تو ہے لیکن ان کی عزت نہیں ہے. ایسے شہرت خوب ہے لیکن ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہے, ان کی عزت بھی ہے, ان کی شہرت بھی ہے. ان کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں, واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں اور کوئی ان سے مل نہیں سک رہا, جا رہے ہیں
تو محبت والے ان کی گاڑی کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوم لیا کرتے ہیں. امیر اہل سنت اندر بیٹھے ہیں, گاڑی کو ہاتھ لگا کر گاڑی کو چوم رہے ہو. یہ دیکھیں کہ گاڑی سے کیا برکت, لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں نسبت بڑی چیز ہے, نسبت بڑی چیز ہے نا, یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں, نسبت ہو گئی اس گاڑی کو ان سے, تو وہ گاڑی کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی عزت وہ چیز ہے کہ بندہ تو دور کی بات, بندے سے نسبت والی چیز سے بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. قرآن دیکھیں نا آپ, قرآن ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید, جس جزدان میں لپیٹا جاتا ہے اس کی بھی لوگ عزت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی عزت والے کام جو بندہ اپنائے گا وہ عزت دار بن جائے گا, ٹھیک ہے, اور جو چیزیں اس سے ریلیٹ کریں گی ان کے اندر بھی ایک ویلیو بہرحال یہ آ ہی جائے گا. قربان بھائی کی بات بڑی زبردست بات ہے کہ بندہ کام اگر عزت والے کرے گا تو اس کو عزت ملے گی, اور بے عزتی والے کام کرے گا تو بے عزتی ملے ہی. گنبد کی صدا ہے جیسی کہو گے خالد بھائی ویسی بھرو گے, ویسی سنو گے. گنبد کی صدا ہے, گنبد میں مطلب بندہ کچھ بولتا ہے تو جو بولتا ہے وہی بات اس کو دوبارہ سنائی دیتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ عزت والے کام کریں گے تو عزت ہی ملے گی, اور بے عزتی والے کام کریں گے تو بے عزتی ہی ملے گی. میری اگر عزت کوئی نہیں کر رہا تو اس میں سب سے پہلے مجھے غور کرنا ہے کہ کیوں نہیں کر رہا. میرے اندر خامی تو نہیں ہے, میرے اندر کمزوری تو نہیں ہے. ہم اپنی خامی اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ہم دوسرے بندے سے اپنی عزت کروانے کے خواہش مند بنے بیٹھے ہیں. خالد بھائی سبحان اللہ. سلمان بھائی ایسا کہ اسلام نے مسلمان کو عزت کے لیے جو بنیاد دی ہے, جو عمارتیں دی ہیں, وہ دونوں ہی بڑی مضبوط ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے. ایمان کی بنیاد ہے اور اخلاقیات اس کی عمارت ہیں, جو اس کے رنگ و روغن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, جو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیکوریٹ بھی کر رہے ہیں اس کو. تو بندہ جس قدر اخلاق کو اپنے بڑھاتا جائے گا اور قرآن و حدیث سے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے عزت حاصل کرنے کے نسخے پڑھتا, سنتا, سیکھتا اور اس پر عمل کرتا چلا جائے گا, انشاءاللہ اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی. جب بندہ اپنے آپ کو ایسے دانے پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ عزت کا مطالبہ کرتا ہے, عزت لینے کا شوقین ہوتا ہے, دینا اس کی پاس ہوتا ہی نہیں. ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ عزت جو ہے وہ بڑی مہنگی چیز ہے, سستے لوگوں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, اس کو مہنگے ہی لوگ دے سکتے ہیں. تو جس کے پاس جو ہوتا ہے, الاناء یترشح بما فیہ, مقولہ ہم سنتے ہیں کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. جس کے پاس سیلف رسپیکٹ ہے ہی نہیں, جس کی اپنی عزت نفس نہیں ہے, جو بیچارہ اس کو پامال کر رہا ہے اپنی برے رویے کی وجہ سے, برے عادات کی وجہ سے, لوگوں کے نام بگاڑ کر اور لوگوں کی تضحیق کر کے, خود بیچارہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوں اور اس کی ویلیو خراب کر رہا ہوں, لیکن چار دیکھنے والے اس کے بارے میں بھی یہ رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے تعلق رکھنا ایسا ہی ہے, آج یہ چار بندوں کے سامنے فلاں کو بے عزت کر رہا ہے, کل کو ہماری بھاری آئے گی اور ہمیں چار کے سامنے بے عزت کر رہا ہوگا, لہٰذا اس سے کنارہ کشی بہتر ہے. لیکن اسلام جس سیلف رسپیکٹ کے بارے میں سکھاتا ہے, اور دونوں ہی چیزیں ہیں اس میں, عزت دینا بھی شامل ہے سلمان بھائی, اور عزت کا معیار اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے یہ بھی بیان کیا گیا. جی ہم دیکھیں کسی کے گھر جاتے ہیں بحیثیت مہمان, جی ہم نے دروازہ بجایا, دروازہ نہیں کھلا, پھر بجایا, بجاتے ہی رہے, بھائی دروازہ ہی نہیں کھل رہا, ناراض ہو کر واپس آ گئے, اور اگلی مرتبہ کے لیے ٹھان لیے کہ جب یہ آئے گا نا تو پھر اس کا بدلہ دیکھیے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جو تعلیمات عطا فرمائی اس میں ایک بڑی پیاری اور بڑی روشن جھلک ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن قیس المعروف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, اتنے عظیم صحابی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے, کسی راہ سے جا رہے تھے, راستے میں ان کا گھر آیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے دروازے پر رک گئے.
یہ بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور خوش الہان تھے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل داؤد کی خوش الہانی سے حصہ ابو موسیٰ شریف کو عطا فرمایا. ایسے خوش آواز تھے. اب یہ گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر آ کر رک گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرمایا سنو یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. خود بھی سنی. اور اگلے دن جب حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. یہ عزت دینا دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیان کر رہے ہیں کہ ابو موسیٰ ہم کل رات تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے, میرے ساتھ عائشہ بھی تھی اور ہم نے رک کر تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز کو سنا ہے. حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رپلائی دیکھیے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ بھی سن رہے ہیں تو میں اور اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کرتا. یہی صحابی اب ان کا اسٹیٹس جب صحابہ کے سامنے یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں, یہ مناقب بیان ہو رہے ہیں کہ اتنا اچھا انداز تلاوت ہے ان کا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے. آپ امیر المؤمنین ہیں اور اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا انداز کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت سنا, اور وہ تلاوت سنائی جاتی تھی. اس کے باوجود ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے, دروازہ بجایا. آپ کسی کام میں مصروف تھے اور دروازے کی طرف نہ آ سکے, دروازہ نہیں کھولا. آپ نے 3 مرتبہ دستک دی. حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نہ ملا اور پھر آپ واپس لوٹ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پتہ چلا سلمان بھائی کہ ابو موسیٰ آئے تھے اور وہ میرے دروازہ نہ کھولنے کے سبب واپس لوٹ گئے. تو اگلے دن ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی, آپ آئے, آپ پھر بجا لیتے, میں دروازہ کھول دیتا. عزت لینے اور دینے کا جو انداز قرآن نے بیان کیا ہے, اگر قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا ہے, اگر اس پر نظر رکھی جائے گی تو عزتیں پامال نہیں ہوں گی, محفوظ رہیں گی. فرمایا کہ میں زیادہ دیر تک کھڑا رہتا, دروازہ بجا لیتا, لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ دروازے پر دستک دو, اگر وہ اندر بلا لے, اندر آنے کی اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ, ورنہ لوٹ جاؤ. حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی برا نہیں مانا, میں نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کیا. ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو جناب ہماری تو عزت پامال کر دی, میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا, تو اب تمہاری نسلوں سے ہمارا تعلق ختم. بیٹا ہم ان کے گھر گئے تھے, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا, تو اب تم نے بھی نہیں جانا, تم نے نہیں ملنا, فلاں آئے تو دروازہ نہیں کھولنا. ہم سارے اسباق یہ پڑھا دیتے ہیں. ایک بات کو ذرا رکھ لیا جاتا, اگلے دن دیکھا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فکر تھی کہ یہ آئے تھے, میں نہیں کھول سکا, میں ان کو اندر نہیں آنے کی اجازت دے سکا, تو پوچھوں. وہ ایک بات اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دل میں ایک روشنی کی صورت میں, دل میں ایک عزت کی صورت میں باقی رہی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کی عزت رہی اور ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کی عزت رہی. اور وجہ کیا بنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اخلاق سکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں, ان سے اخلاق سیکھ کر عمل کیا, تو دیکھیں عزتیں کیسے محفوظ. سبحان اللہ. عزت دیں بھی اور عزت لیں بھی اور عزت کریں بھی, دونوں طرح کے معاملات ہونے چاہیے. عزت دیں گے تو انشاءاللہ عزت ملے گی. عبدالحبیب بھائی کا ایک ویڈیو کلپ ہے بڑا پیارا اسی عنوان پر, آئیے دیکھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید, لیکن قیامت کے دن اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر شہداء اور انبیاء بھی رش کریں گے. ایسا رتبہ. ایک شخص نے عرض کی حضور ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے, وہ نور کے منبر پر جلوہ گر ہوں گے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تب
ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا. جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا. سوال کرتا ہوں یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں, میرا رشتہ دار ہو اور میں نے محبت کی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے, کاروبار جس سے ہو اس سے اچھا تعلق ہونا چاہیے, مگر اسلام اس سے بہت آگے سکھاتا ہے کہ جس کو نہیں جانتے اللہ کا بندہ ہے اس سے بھی محبت کرو. ارے مسلمان ہے تو یہ میرے رب کا کلمہ پڑھنے والا, میرے نبی کا امتی ہے, یہ میرا اسلامی بھائی ہے. اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, مگر آج کوئی غریب کو نہیں پوچھتا. آج جس سے بات چیت نہ ہو, جس کی پہچان نہ ہو, بندہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ دیتے ہیں, کبھی کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی مقام دے بھی دیا, آپ مالدار ہو گئے ہیں, اگر آپ کا کوئی نام ہو گیا ہے, آپ کی شہرت ہو گئی ہے, آپ کی عزت ہو گئی ہے, تو اس بات کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ جس کا چاہیں اس کا دل توڑ دیں, جس کو چاہیں اس کو ذلیل کر دیں. ہم نہیں جانتے کہ کسی غریب کو جو بیچارہ غریب والے کپڑے میں, پرانے کپڑے, بکھرے ہوئے بال ہیں, اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. اے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں, غور سے سنو, سب کی عزت کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی دل آزاری کر دیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ رکھتا ہو, ہم کسی کا دل توڑ دیں اور نہ جانے اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہو. ارے اللہ کی بارگاہ میں تو عام مسلمان کا دل توڑنا بہت زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے, لیکن اگر کوئی کسی ولی کی توہین کر دے, اللہ کے محبوب کی جناب دشمنی کر لے, حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے کسی دوست, اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے, اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اب بتاؤ, کسی ولی سے دشمنی کر لی اور اللہ ہی سے جنگ ہو گئی تو پھر بربادی مقدر ہے نا. تو سب کا خیال رکھیں. اے کاش آج عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ہم آئے ہیں, یہ نیت لے کر جائیں, یہ پکا ارادہ کر کے جائیں کہ کوئی کسی رنگ کا ہو, کوئی کسی نسل کا ہو, کوئی کسی قوم کا ہو, بس میرے نبی کا امتی ہے, میرے آقا کا غلام ہے, وہ میرا بھائی ہے, میں نے کبھی اس کا دل نہیں دکھانا, کبھی ظلم نہیں کرنا, ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کی ہائے لینے کی وجہ سے کہیں ہم ہی برباد نہ ہو جائیں. بڑی ریلیونٹ باتیں کہی ہیں اور اس پر مزید تبصرے کی حاجت نہیں ہے. سو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میرا سٹیٹس کی وجہ سے یا میرا روب یا میرا جو معیار ہے اس کے مطابق میری عزت کی جائے, یعنی اگلا یہ چاہے میری عزت کی جائے, ایک تو یہ مدنی پھول, اور دوسرا یہ ہے کہ عزت کا جو کرنے کا تعلق ہے وہ دل سے ہے. تو جب دل سے عزت ہوگی تو اس کا پھر وقار بھی نظر آئے گا, اس کی برکتیں بھی نظر آئیں گی. رئیس بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟ عزت کی چاہ, جی, یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. حب جا, حب جاہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری سے کہا گیا. جی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے گا, عزت مانگنے سے نہیں ملتی ہے. عزت جو ہے نا واقعی ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ عزت. واہ 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 واہ, میں لوگوں سے چاہوں کہ لوگ میری عزت کریں, ایسی بات, اس کے لیے میں ان کو پابند کروں کہ جناب میں جب آؤں تو خبردار کھڑے ہو جانا, میں جب آؤں تو اس طریقے سے میرا استقبال کیا جائے, میں آؤں تو مجھے آگے بڑھ کر سلام کیا جائے, لیکن میں کچھ نہ کروں. میں جو ہے وہ لوگوں کو عزت دینا نہ سمجھوں, نہ مجھے آتا ہو, اور میں یہ چاہوں کہ لوگ میری فل رسپیکٹ کریں. تو یہ کیسے ممکن ہے سلمان بھائی؟ یہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, پیاری پیاری بات کہی آپ نے, جی, کہ یہ کہنا یا یہ چاہنا کہ میری عزت کی جائے, اس سے عزت نہیں ہوتی. اور پھر یہ تو ہے بھی irrelevant بات ہے. حب جا کی طرف بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے, اور فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا فساد نہیں مچاتے, اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی حب جا ایک ایمان والے کے دل میں نقصان کرتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں, کام ہی ایسے کریں کہ آپ کی عزت کی جائے, کردار ہی ایسا اپنائیں کہ آپ کی عزت کی جائے. واہ سبحان اللہ. یہ جو جملہ کہا نا کہ عزت میں بھی دیکھ لوں کہ مجھے عزت دینی آتی ہے کہ نہیں آتی, جی جی جی, بڑا معنی فل ہے. جی ماشاءاللہ, مرحبا. یوسف بھائی کچھ اور فرما رہے ہیں یا بات کنکلوڈ کریں؟ بس اس کو کنکلوڈ اس طریقے سے کریں گے کہ اگر میں عزت چاہتا ہوں نا تو لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دوں, پھر دیکھیں لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں. واہ واہ. جی, ایک اور یہ بھی ہے کہ ایک مراد سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی کہتا نا مجھے عزت ملے, تو اس کی مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ میری کہیں بے عزتی نہ ہو.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی صحبت میں نہ بیٹھے جہاں پہ اس کا مذاق اڑایا جائے، صحیح، جہاں پہ اس کی عزت مجروح ہو، جہاں پہ اس کے لیے غلط گمان قائم کیا جائے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ ابھی ایک شخص شراب خانے سے باہر آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عزت دی جائے، تو اس کو کہاں سے عزت ملے گی؟ اس کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، اس کو اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کو اچھے القاب سے یاد کیا جائے، اچھی جگہوں سے آتا ہے وہاں سے یاد کیا جائے، تو پھر وہ ایسی صحبت سے اور ایسی جگہوں سے بچے تو انشاءاللہ اسے عزت ملے گی۔ سبحان اللہ، مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے ہمارے سب کے حق میں مقبول ہو۔ فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچ وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ کرے یہ ہمارے حق میں مقبول ہو، آمین۔ جی ارشاد بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع کھولے آنکھ سے لے اللہ کہتے مدنی چینل کا جو سلسلہ ہے زبردست موضوع ہے، عزت نفس۔ امام ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے کا جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ عالم بنتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد جب جنازے وغیرہ آتے ہیں تو وہ پڑھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق جو ہے محبت بڑھتی ہے۔ تو اے کاش کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور اتنے مواقع الحمدللہ دعوت اسلامی دے رہی ہے، کاش کی درس نامی کر لیں، کہیں پہ امامت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں بھی عزت ملے گی، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی لوگ عزت دیں گے۔ اچھی بات کہی آپ نے، اور واقعی جو عاشق رسول امام ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، سنی ہیں، یقیناً ان کی ایک عزت ہے، ایک وقت ہے، ایک ویلیو ہے، لیکن ایک بات ہوتی ہے دل میں گھر کرنا، یہ ہر بندہ نہیں کر پاتا اور ہر امام بھی نہیں کر پاتا۔ دل میں گھر وہی کر پاتا ہے جو ملنسار ہوتا ہے اور کسی کے دکھ میں شریک ہونے والا ہوتا ہے۔ مجھے بولیں گے جناب جنازہ پڑھائیں تو میں جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ رویہ قابل غور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی عاشق رسول کو جو ہے وہ کسی بڑے مفتی صاحب کو یا کسی بڑی عالم کو بعض اوقات ہوتا ہے یوسف بھائی، لوگ نیک کو بڑے مشائخ عظام ہیں ان کو مطلب جنازے کے لیے لوگ کرتے ہیں، بلاتے ہیں جی آپ آئیں پڑھائیں، ایک اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی اس میں مذاکرے کی بات نہیں۔ تو اب جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ بولے لے مجھے تو بولا ہی نہیں تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، نہیں یہ نہیں۔ آپ کی مسجد کے باہر جنازہ جو ہو رہا ہے، کوئی عاشق رسول ہیں اور مشائخ عظام میں سے کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں، تو جنازہ پڑھانا ہی ایک کام نہیں ہے، پڑھنا بھی ایک کام ہے، اور اچھی نیت سے کیا جائے تو یہ ثواب والا کام ہے۔ یوں ہی امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ سے جو ملفوظات سنے ہیں یوسف بھائی، خالد بھائی، قربان بھائی، آپ بھی ایک عرصہ امام رہے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ کسی کی ہاں میت ہوتی ہے، میں وہاں جایا کرتا تھا، جا کے غسل میت جو ہے وہ دینا، پھر زہ نصیب جو ہے وہ قبر تک جو ہے وہ قبرستان تک جانا، ساتھ چلنا، اور پھر فاتحہ خوانی کرنا، اور کل شریف ہے یا ختم شریف ہے، اصال ثواب کرنا، یہ سارا سلسلہ کار آپ نے کیا، اور اس طریقے سے آپ کسی کے دل میں گھر کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی نیت سے یہ اپنائیں گے، مالک بھی راضی ہوگا، لوگ بھی عزت لوگ بھی راضی کریں گے۔ اصل میں سلمان بھائی دیکھیں، خوشگوار ماحول کے اندر نا، جس وقت آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہے، ہاں جی، کوئی شادی ہے جی، تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن جب کوئی ایسا اللہ نہ کرے غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، کوئی موت میت کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہے نا، جی، وہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولا جائے گا۔ شادی میں آپ کے پاس سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے، ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ ان سینکڑوں ہزاروں میں سے آپ چند کو یاد رکھ سکیں، صحیح، لیکن آپ کے یہاں اگر کوئی تکلیف، پریشانی، غم، کوئی موت میت ہوئی، اور اس میں جو شخص آ کر کھڑا رہ گیا نا، اس کو انسان زندگی بھر نہیں بھولتا۔ اور میں نے دیکھا ہے سلمان بھائی، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہمارے فضیل بھائی، فضیل مدنی کالونی، واہ، ان کے اندر یہ کوالٹی میں نے دیکھی ہے سلمان بھائی، بلکہ یہ ہمارے گھر کے اندر مشہور ہی جو ہے نا،
وہ فضیل بھائی کفن دفن کے نام سے مشہور ہیں. اللہ ہم نے ان کی جو ہمارے گھر کے اندر پہچان ہے وہ فضیل بھائی کفن دفن. آپ صرف علاقے میں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں موت ہوئی ہے, میت ہوئی ہے, ہائے ہائے, یہ فضیل بھائی کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پہنچ جاتے ہیں اول تا آخر اس کے انتظامات کرنا, پھر ساتھ قبرستان جانا, وہاں پر جا کر وہ سارے معاملات دیکھنا, قبر کی تیاری کروانا, پھر دفن کرنا, پھر ایصال ثواب کرنا. جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی آپ نے گفتگو کی, آپ دیکھیں نا کہ جن کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ کام کیا ہے وہ آج تک ریئلائز کرتے ہوں گے, یاد رکھتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا صاحب تھے. حالانکہ اس وقت وہ پہچان نہیں تھی, لیکن لوگ یاد کرتے تھے کہ یار یہ مولانا جو ہے نا وہ آ کر کھڑا رہا. تو ہمارے مبلغین کو, ہمارے اسلامی بھائیوں کو, بالخصوص ہمارے مساجد کے اماموں کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے, کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کی تکلیف میں فوراً سے, جیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے فلاں نمازی کا انتقال ہو گیا یا ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا, عاشق رسول کا انتقال ہو گیا, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ جا کر غم کی اس گھڑی میں اس کا غم گسار کا کردار ادا کیا جائے. ایسی صورتحال جس طرح آپ نے بتایا, فضیل بھائی ماشاءاللہ ایک اچھے اسلامی بھائی ہیں, نالجیبل مبلغ ہیں, زبردست مبلغ دعوت اسلامی ہیں, مدنی کالونی والے ہمارے ماشاءاللہ. ایسے موقع پر حاجت بھی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے, کفن کا کوئی پتہ نہیں ہے, دفن غسل میت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کسی اس طرح مبلغ دعوت اسلامی کا شرکت کرنا یہ بڑی لوگوں کے لیے راحت کا سبب بھی بن جاتا ہے, مشکل کی آسانی کا سبب بھی بن جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر اس کا فائدہ پائیں گے, اور اپنی موت کی یاد بھی آتی ہے, اور ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے, یہ ذہن بھی بنتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جی سلمان بھائی, آج کے موضوع کا متعلق عزت نفس ہے. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت نفس قائم رہے, برقرار رہے, اس کو چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیے ان کاموں کا وہ کام کرے, جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کی اس سے رک جائے. جو بندہ کہتا ہے جب اپنی مرضی کے کام کروں گا پھر اس کی عزت نفس برقرار نہیں رہے گی. واہ جی, کیا اچھی اور جامع بات کی ہے آپ نے, ماشاءاللہ. جی محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلیا صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. یوسف سلیم بھائی سے عرض ہے کہ آپ کوئی ایک کلام سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا, ماشاءاللہ. جی کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں تمام اسلامی بھائیوں کو ہمارے سلیمان اتاری سلم الباری کے ساتھ جتنے بھی میرے اسلامی بھائی موجود ہیں تمام کو مرحبا کہتا ہوں. تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو کیمرے کے پیچھے ہیں, جن کی توسل سے آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر بھی نگاہ کرم, نگاہ رحمت نازل فرمائے. سلیمان بھائی کافی عرصے بعد کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں وائس میسج کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے. موضوع بڑا پیارا رکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سلیمان بھائی اگر اپنے سلسلے میں یہ سنا دیں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, تو مدینہ مدینہ بلکہ مدینے کے 4 چاند لگ جائیں گے. اور آپ نے تلاوت بھی بڑے خوش اعلانی میں کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سوز و گداز میں مزید برکت عطا کرے. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے. میں بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں اور باہر لٹا رہا ہے. سلمان بھائی ماشاء اللہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, اور میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ منقبت سنا دیجیے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. مرحبا, ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. میں حسنین کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عزت نفس تو ہر انسان چاہتا ہے, مگر اس دنیاوی کاموں میں یا دینی کاموں میں مثلا کوئی کام پہ نوکری کرتا ہے تو کبھی کبھار اسے وہاں عزت نہیں ملتی, یا دینی کام میں مثلا کوئی کسی کو پڑھانے جائے تو وہ شاگرد عزت نہ دے, یا ان کی طرف سے کوئی بے منع نفس عزت کی کمی ہو, تو کیا ایسے معاملے میں دینی کام چھوڑنے دینے چاہیے, دینی کام کو ترجیح دینی چاہیے یا عزت نفس کو؟ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میری عزت کی جائے, اس کو خیال کو ایک طرف رکھ دیا جائے. میری عزت کی جائے, اس کو ایک سائڈ پر رکھیں.
مجھے اس بات کی بالکل بھی تمنا یا اس بات کی حرص نہیں ہونی چاہیے کہ میں جہاں جاؤں میری عزت ہی ہو، میری عزت کی جائے، میرا جناب علی بھاؤ جو ہے نا وہ اونچا رکھا جائے اور مجھے پروٹوکول دیا جائے، تو یہ ہو اچھی جگہ پر بٹھایا جائے، اچھا ہی کھانا کھلایا جائے اور ایک الگ انداز میں ٹریٹ کیا جائے، تو یہ حب جا میں کہیں نہ آ جائے. تو یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے. اور اس پر کچھ روشن ڈالیں خالد بھائی آپ، کہ جس طالب علم کا کہا اور اس طرح سے دین کا کام ہے اور عزت نہیں اگر کر رہا تو پھر کیا کریں؟ بنیادی طور پر تو جو کام بندہ دین کا کر رہا ہے وہ نیت تو یہ بنا ہی لیتا ہے، اس کو بنا ہی لینی چاہیے کہ دین کا کام محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا. ایک ہے بے عزتی کیے جانا، کہ بندہ کسی کو پڑھانے جا رہا ہے اور وہ آگے سے بے عزتی کر رہا ہے، تو بے عزتی کر رہا ہے تو یہ تو واقعی اس کا انداز اچھا نہیں ہے. یا تو آداب سکھائے، اگر سامنے والے میں دیکھتا ہے کہ سیکھنے کی کوالٹی ہے، یہ اپنے آپ کو اس قابل پاتا ہے کہ میں سمجھا سکوں گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم اس کے ہاتھوں دینی ایک حلیہ لے کر یا دینی ایک اقدار لے کر اپنے آپ کو اس طور پر پیش نہ کیا جائے کہ مجھے بے عزت ہی کرتے رہو. اپنی عزت کا تحفظ بھی ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم انداز کو دیکھتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرز زندگی وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے، ایک اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. وہ لوگ جو اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہہ رہے ہیں، اعلان نبوت کے بعد وہ بات پر یقین ہی نہیں کر رہے اور اس کے بعد طرح طرح سے ستا رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اعلاء کلمت الحق کے لیے آگے چل رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مختلف رویوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت بھی دیتے چلے جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کی ہمت کو بھی ذرا جمع رکھنا پڑے گا کہ مشکل مراحل آئیں گے، ان کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ. یہ بڑی اہم بات ہے. میری عزت کی جائے اس لیے میں دین کا کام کروں گا، عزت نہیں کی تو میں اس طرح خدمت نہیں کروں گا. تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. یہ نیکی کی دعوت دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو وہ ٹیچر والی بات کی نا کہ ہم اسٹوڈنٹ کی اس انداز کے ساتھ تضحیق نہ کی جائے، اس کو اتنا ڈیگریڈ نہ کیا جائے کہ اسے یوں محسوس ہو کہ جناب یہ استاد صاحب مجھے ذلیل کر رہے ہیں. کل رات شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک بہت پیارا انداز مدنی مذاکرے میں نے دیکھا، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اور جنہوں نے مدنی مذاکرہ کل رات شرکت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت نے حسن رضا کی گفتگو فرمائی. جب ان کا ذکر کیا نا تو آپ نے ایسے ادب کے ساتھ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی جگہ پر اگر کوئی بڑا ہوتا نا تو وہ بھی پھولے نہیں سماتا. اللہ. لیکن شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک بچے کو بھی آپ کہہ کر، جناب کہہ کر وہ مخاطب کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ انسان خود بخود اس کے قریب ہوتا چلا جائے جو گفتگو کر رہا ہے. کیا بات. تو ہم اپنی گفتگو میں اپنے انداز کے اندر ایسی چیزیں لے کر آئیں کہ جس سے سامنے والا ہمارے قریب آئے، بجائے اس کے کہ وہ ہماری گفتگو سن کر آئندہ کے لیے توبہ کرے کہ نہیں جناب اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں جانا، آئندہ اس کے پاس جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ اور کانٹے چبانا شروع کر دے. تو ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اس سے مٹھاس محسوس ہو، بجائے اس کے کہ اسے ہماری گفتگو میں کانٹے ملنا شروع ہو جائے. ہاں، یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیکہ لگائیں گے تو درد تو ہوگا. تو ہر بیماری کے علاج میں ٹیکہ ہی نہیں لگاتے، بعض اوقات ٹیبلٹ بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور بعض اوقات میٹھی گولیاں بھی. ہر ٹیبلٹ کڑوی بھی نہیں ہوتی. ہاں جی، یہ بھی بات ہے ساتھ میں. تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں عافیت والا معاملہ نصیب فرمائے. استاد خیر خواہ ہو اور استاد جو ہے وہ طالب علم پر شفقت بھی کرنے والا ہو، خیال احساس کرنے والا ہو، تو یقیناً طالب علم اس کی عزت کرتے ہیں. اور بدبختی ہے اس طالب علم کی کہ جو اچھے ایک استاد کی بے عزتی کرتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے یا اس کو ذلیل کرتا ہے، تو یہ طالب علم کی محرومی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مجھے اسکول میں لکھی ہوئی ایک عبارت یاد آ گئی یوسف بھائی، جہاں میرا خیال ہے میں 9th میں تھا، تو جہاں ہم بیٹھتے تھے
تو کھڑکی سے باہر ایک ہمارے دیوار تھی, اس دیوار پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی. اچھا. اور وہ تحریر یہ تھی کہ علم بڑا خوددار اور غیور ثابت ہوا ہے. اچھا. کہ یہ کسی بے ادب اور گستاخ کے دل میں اپنی جگہ نہیں بناتا. اللہ. تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے. تو جو ادب کرے گا وہ پھر منازل پائے گا, اور جو بے ادبی کر رہا ہے وہ اپنا پھل اس کو مل ہی جاتا ہے. پھل کیا بولوں, اس کو اس کا انجام مل ہی جاتا ہے, صلہ مل جاتا ہے. بہرحال استاد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے. نگران شورا کا ایک فرمان کوٹ کروں گا. آپ فرماتے ہیں مؤذن کی طرح اذان دیتے جاؤ. مؤذن کا کام ہے اذان دینا, اذان دے دی اپنا کام کر دیا. نماز میں کھینچ کے لانا یہ مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام ہے پہنچانا, بتانا, سمجھانا. تو ہم اپنا کام کریں, ٹھیک ہے, اور یہیں پر رہیں اور اجر کے طلبگار بنے اللہ سے. کیا بات. دنیا سے کیا اپنے اجر لینا ہے؟ کوئی بندہ کیا آپ کو دے دے گا, کتنا دے دے گا, کب تک یوٹیلائز کر سکیں گے؟ زندگی ختم ہوگی تو جو کچھ دنیا میں ہے وہ یہی رہ جائے گا. سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ اس کے خالی ہی تھے. تو اللہ سے اجر کے امیدوار بنے, اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہاں پر استاد بھی غور کریں نا کہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے جو استاد تھے, آپ کو کتنے استاد یاد ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر بہت سارے استاد ہوتے ہیں, لیکن چند ایک یا ایک دو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. ایسی بات ہے. اگر غور کیا جائے کہ وہ کیوں ہمیں یاد رہ گئے, پڑھایا تو ہمیں بہت سارے استادوں نے تھا, سب نے ہی پڑھایا ہے, لیکن ان کے یاد رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ ان کا رویہ, ان کی مسکراہٹ, ان کا پڑھانے کا انداز, یہ آج تک ہمیں یاد رہے گا, جس کی وجہ سے وہ علم بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے انسان جو ہے وہ بہت سارے سبجیکٹ کے اندر بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں. اس کی اگر اس کی وجہ پوچھی جائے نا, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے استاد بڑے خوبصورت اور ملنسار ہوا کرتے تھے. انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان کو یہ علم دیا. جب یہ علم خوبصورتی کے ساتھ ٹرانسفر ہوا تو زندگی بھر اس کے لیے وہ راہ ہو گیا. ایسی بات ہے. آپ مجھے میرے جو ہے نا وہ جامعہ لائف میں اور اسکول لائف میں لے گئے یوسف بھائی. کیا خوبصورت بات کی. انداز اچھا ہو تو پھر اس کا پھل ملتا ہے. سلمان میں جو محنت ہے نا وہ رائے گا نہیں جاتی. جیسے کہ یوسف بھائی نے بتایا کہ اگر استاد واقعی محنت کرے اور حکمت عملی اپنائے, صرف محنت نہیں, محنت بھی کر رہا لیکن اس کو حکمت عملی نہیں آ رہی کہ کس بچے کو مجھے کیسے گائیڈ کرنا ہے, اپنے کس شاگرد کو مجھے کیسے لے کر چلنا ہے, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اگر محنت کے ساتھ حکمت عملی اپنائے تو ایک نہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو نتیجہ ضرور نظر آتا ہے. سامنے بسا اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں یا ایسے شاگرد ہوتے ہیں جن کے بارے میں استاد کہتا ہے کہ اتنی کیا بنے گا اس کا, اتنی محنت کر رہا ہوں, کوئی رزلٹ نہیں آنے والا, لیکن سالوں بعد کبھی کسی موڑ پہ وہی اگر سامنے نظر آ جائے, پورا حلیہ ہی بدلا ہوا ہے, سب کچھ بدلا ہوا ہے, تو بتا دیں کہ آپ کی جو محنت تھی نا اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, لیکن چونکہ استاد نے محنت کرنا نہیں چھوڑی, سالوں بعد جب اس کو ٹھوکر لگی اس کو سمجھ میں آئی, استاد کی ان باتوں محنت کی وجہ سے اس کی زندگی بدل کے رہ گئی. محنت کا پھل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا, محنت کا پھل ضرور مل جاتا ہے. واہ مرحبا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم آفس وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یعنی کہ آفس کے قانون کو فالو نہیں کرتے, تو اس میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے تاکہ آفس کا جو معاملات وہ بہتر رہے. اس میں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لوگ, کیا اس کے بارے میں کیا بہترین جواب ہو سکتا ہے کہ کس طرح اس میٹر کو سالو کیا جائے کہ کسی عزت نفس بہتر رہے, کسی کا دل بھی نہ دکھے اور یہ چیز حل ہو جائے؟ بالکل جی, بات یہ ہے جو اصول ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان کو تو ظاہر سی بات ہے فالو کرنا ہی پڑے گا. تو اس میں ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی رول وائلیٹ کر ہی رہا ہے تو اس کو سب کے سامنے, یعنی ایک مجمع کے اندر اس کو یا ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اس بندے کو ان الفاظ کے, دیکھیں تنبیہ کرنے کے لیے الفاظ کافی ہوتے ہیں اور مناسب بھی ہوتے ہیں, اور اتنا بعض اوقات لوگوں کو کافی ہوتا ہے ان کو سمجھا دینا, بتا دینا. اور اگر آپ 6 بندوں کے سامنے اس بندے کو آپ ذلیل کریں گے, ایک ہوتا ہے تنبیہ کرنا اور ایک ہوتا ہے ذلیل کرنا, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو ذلیل کریں گے تو پھر وہ ذلیل ہو جائے گا, اور اگر تنبیہ کریں گے تو شاید وہ اس سے خبردار ہو جائے اور اپنے معاملہ بہتر طریقے سے کرنے والا بن جائے. اور یہاں ایک دوسرا معاملہ, بڑا معاملہ یہاں پر اس کا ہے جو آفس میں آ رہا ہے اور کام کر رہا ہے, رول وائلیٹ کر رہا ہے. کام کرنے والے امپلائیز جو بعض اوقات ہوتے ہیں ان کی بد دیانتیاں اگر دیکھنے پر آئیں تو توبہ توبہ یقین مانے کر اٹھیں.
तौबा तौबा कर उठे। यूसुफ भाई, ये एक मतलब बात जानने को मुझे मिली। यूं एक एम्प्लॉय था, 2 बजे उससे मुलाकात हुई। दोपहर 2 बजे? दोपहर 2 बजे। अच्छा। हाँ जी, किसी की मुलाकात हुई और उसने कहा हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक हैं। तो इनको पता था कि गड़बड़ बंदा ये कर ही रहा है। तो और सुनाए कैसे हैं, ठीक है, हाँ जी। कब से आए हुए? मैं तो सुबह 7 बजे से आया हूँ। अच्छा, वाह भाई वाह, अच्छी बात है। तो फलां आए, HOD का नाम लिया, वो फलां आए? नहीं नहीं वो तो नहीं आए। हालांकि HOD से इस बंदे की सुबह कोऑर्डिनेशन एक बात पर आपस में हो चुकी थी। अच्छा। और वो बता चुका था कि मैं ऑफिस में नहीं मौजूद हूं। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने कहा वो तो है ऑफिस में है, मेरी तो बात हुई है सुबह। नहीं 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 है। अच्छा चले, अब वो भी अनजान बन के चले गए आगे। जनाब वो जो साथ था इसने देख लिया कि वो HOD तो हमारा मौजूद है। इसने कहा ले भाई, वो नहीं आए हुए हैं, मैंने देखा उनको, आ गए हैं वो। ठीक है। उधर जब ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी आप कब से आए हैं? HOD ने कहा मैं तो सुबह 7 बजे से आया हूँ। अब ये बंदा था, ये बोल रहा मैं भी सुबह 7 बजे से आया हूँ। देखा यार ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, एक ही ऑफिस, तो आप नजर नहीं आए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिन हूं या आप मतलब जिन बन गए हैं, रूहानी तौर पर हो गए, नजर ही नहीं आ रहे। तो बाज़ औक़ात बंदा ऐसी बात कर रहा होता है कि फिर वो झूठ का पोल खुल जाता है, ढोल का पोल खुल जाता है। और ढोल का जब पोल खुल जाता है तो फिर पीछे वो खाली ही होता है। तो झूठ की हंडिया जो है ना वो बीच चुराहे की फूट जाती है। तो एम्प्लॉयज भी बाज़ औक़ात फिर इस तरह की जब बदयानती करने पर आते हैं तो बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। ये जुल्म के जुमरे में आएगा जी। उज़रे गुनाह बदतर अज गुनाह, तो यूं भी नहीं करना चाहिए। और जिस तरह का आप अंदाज अपनाएंगे तो फिर वैसा ही आपके साथ ट्रीट आपको किया जाएगा। बंदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट भी कर रहा है और बोले मुझे हार भी पहनाए जाएं, मुझे इज्जत भी दी जाए, मेरी आओ भगत भी की जाए, मैं जब आऊं तो मुझे देखकर जो मेरे ऑफिस में HOD हैं या मेरे जो बड़े हैं सेठ साहब हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाए। वाह भाई वाह, हमारे ऑफिस में जो काम चोरी करता है वो आ गया है, वाह भाई सुभान अल्लाह, हमारे ऑफिस में जो लेट आता है वो आ गया है, क्या बात है, कितना अच्छा है आदमी, देखो छुट्टियां करता है बगैर बताए, कितना अच्छा आदमी आ गया है। यूं तो नहीं होगा ना जी। तो जैसा अंदाज अपनाएंगे तो उस इदारे के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक आपके साथ वैसा ही अंदाज किया जाएगा। देखिए बंदा बीमार होता है ना, अगर फीवर है हल्का फुल्का सा तो उसको गोली दी जाती है, बंदा गोली खाएगा ठीक हो जाएगा। और अगर कोई उसका बड़ा प्रॉब्लम हो तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। और अगर हार्ट प्रॉब्लम हो तो बाज़ औक़ात एंजियोग्राफी से काम चल जाता है, एंजियोप्लास्टी से काम चल जाता है, वो स्टंट वगैरह जो डालते हैं। और बाज़ औक़ात फिर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। पहले ऊपर ये इसको मतलब जो हड्डी होती है इसको बाकायदा वो चीरते हैं, फिर उसको वो खोलते हैं, फिर अंदर से जो है वो दिल निकालते हैं और फिर उसको ऑपरेट करते हैं, फिर दोबारा उसको लगाते हैं। पहले दिल बंद करते हैं, दिल बंद करने का भी एक तरीका है। जी हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी में धड़कते दिल में आप उसको सर्जरी नहीं उसकी हो सकती। दिल बिल्कुल बंद हो जाता है, दिल बंद हरकत करता वो बंद कर देता है और बंदा जो है वो एक यूं समझना कि आर्टिफिशियल एक दिल के ऊपर चल रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन ये जारी रहता है। फिर ये सारी उसको करके बाईपास है, अगर मिसाल पर कॉर्नरी आर्टरी ये बाईपास हो रहा है तो वो सारा करके फिर दोबारा दिल को उसमें रख के उसको जनाब सेट करके फिर उसको वो चालू भी करते हैं। दिल को फिर वो एक झटका देते हैं और वो दोबारा पंपिंग शुरू कर देता है और फिर बाद में बंद होता है, बंदा ICU में रहता है। अल्लाह अकबर। तो अगर इस तरह का काम करेगा कि जिसमें ऑपरेशन होना तो फिर उसमें ऑपरेशन ही होगा, बीमारी होगी वैसा इलाज होगा। तो मेहरबानी करें,
अच्छा अंदाज अपनाया जाए। इलाज करने वाले भी सलमान भाई एक बात का ध्यान रखें कि जो बीमार है ना उसका इलाज उसका नहीं, जिस दर्जे की बीमारी है उसी दर्जे का इलाज किया जाए, ये भी दुरुस्त है। असल में पता है क्या मैं किस बात को कहना चाह रहा हूँ कि बसा औकात गलती कोई कर रहा होता है, लेकिन जो गालियां बकने वाले अफराद है ना वो सारे खानदान को खंगाल रहे होते हैं। अगरचे उसकी गलती कितनी ही बड़ी है, इज्जत नफ्स को पामाल ना किया जाए, तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जाए जी। उसमें आपके पास स्टेप्स होते हैं और हर इदारा अपने अपने स्टेप बना के रखता है कि कब तक किस बंदे को बर्दाश्त करना है और कब उसको फारिग कर देना है, वो फिर अपने निज़ाम को और किसी बेहतर अफराद को ऐड करके चलाना है। तो ये सारे इख्तियारात मुंतज़िमीन के पास होते हैं, इदारे चलाने वालों के पास होते हैं, HOD से जो भी कुछ ओहदेदारान होते हैं उनके पास होते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखी जाए कि जो मैं मुआखज़ा कर रहा हूँ मेरा भी कोई मुआखज़ा करने वाला है। मैं किस हद तक मुआखज़ा कर सकता हूँ, कितनी मुझे कुदरत दी गई है, उसी को इख्तियार किया जाए और वही स्टेप उठाए जाएं जो स्टेप उठाने के बाद में अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ जवाब देना हो। दुरुस्त फरमाया। अगर ऐसा हो कि बस जनाब मेरे हाथ में गर्दन आ गई तो मैंने मरोड़ कर ही रखनी है, ये मैंने छुरी ही फेरनी है, तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह और बंदे के लिए भी नुकसान। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान मुझे याद आ गया। आप फरमाते हैं नरमी हो कमजोरी ना हो। जैसे कि कॉलर ने बात की ना कि अब वो नरमी करें तो सही नहीं होते, तो दरअसल वो नरमी नहीं कर रहे होते, वो कमजोरी दिखा रहे होते। आप जब कोई रूल अपनाते हैं, कोई रूल जो है वो लागू करते हैं तो उस वक्त कमजोरी ना दिखाए। फॉर एग्जांपल आपने रूल जो है ये लागू किया है कि कोई मोबाइल नहीं निकालेगा, ठीक है, ऑफिस वर्क में ऑफिस टाइम में मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन रूल सबके लिए नाफिज हुआ है। अब जिसने रूल नाफिज किया वो खुद मोबाइल पे गेम खेल रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, चैटिंग कर रहा है, तो फिर ये कमजोरी उसने दिखाना शुरू कर दी। जब ये कमजोरी दिखाना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली नीचे जो है ना लोग रूल को फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, ये भी तो कुर्बान भाई बात नहीं है ना जी। आप देखें एक रूल वो सबके ऊपर वैसा ही नाफिज हो जाए, ये तो नहीं होता ना जी। इसमें भी कुछ दर्जात होते हैं, यानी आप देखें किस दर्जे के लिए आप क्या अलग अलग रूल फॉलो होगा। देखें हाँ जी, एक वो है मतलब जो एम्प्लॉय आम एम्प्लॉय यूसुफ भाई, एक वो है जो उनके ऊपर जो है वो फोरमैन है, फिर उसके ऊपर जो है वो क्या उसे कहते हैं सुपरवाइजर है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है वो HOD है, HOD के ऊपर मतलब जो भी सिलसिलेकार ऊपर का। अब आप बोलें भी जो रूल जो है ना ये मजदूर के लिए है वही रूल ताजिर उसके लिए मैनेजर के लिए है या सुपरवाइजर के लिए है, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजों के दर्जात कैटेगराइज हैं और अकॉर्डिंग टू रूल और अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ही चलना चाहिए, और जिस दर्जे की खराबी हो उस दर्जे की ही तफहीम होनी चाहिए, और तफहीम और तजलील के अंदर ये फर्क भी देख लेना चाहिए। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं जी। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल। सलमान भाई खुले अक्सल्ली अला कहते कहते बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जो कुरान पाक की तिलावत फरमाई सूरह तौहा का, माशा अल्लाह सही में सलमान भाई कुरान पाक जब पढ़ी जाए, अगर दिल लगा कर पढ़ी जाए, सोच समझ कर पढ़ी जाए, तो बेशक पढ़ने का लुत्फ मजा कुछ और होता है। और मेरे आका का वो नाम है जो नाम कभी बिगड़ने नहीं देता और बिगड़े हुए काम को बना देता है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलमान भाई मुझे एक कलाम पाक सुना दीजिए। लुत्फ उनका हो ही जाएगा। मदीना मरहबा जी। क्या बात है। फैसलाबाद से मोहम्मद आमिर मिनहास बात कर रहा हूँ। मैंने कलाम की फरमाइश करनी है। निस्बत क्या है खूब हमारी अत्तारी है अत्तारी। वाह जी वाह, मरहबा माशाल्लाह जी। मुझे ये कलाम सुना दें। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह जी वाह माशाल्लाह, आपकी फरमाइश भी मरहबा और आपकी वॉइस के पीछे मुर्गे की आवाज आना ये भी मरहबा, क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। और वैसे ये आवाज़ जो है ना ये देसी मुर्गे की ही होती है, वरना जो ब्रायलर मुर्गी है उसकी तो आवाज़ आपने कभी सुनी? धीमी धीमी सुनी है आपने। अच्छा, मैं अभी तक महरूम हूँ। चले बारह अल्लाह फिक्र वाला मामला फरमाए। मुर्गों में भी बड़ी किस्में होती हैं यूसुफ भाई, उसके लिए आपको मुर्गे रखने भी होंगे घर में, रखने भी पड़ेंगे। चले जी आगे बढ़ते हैं जी। आपके मैसेजेस भी हैं काफ़ी सारे, इनको भी शामिल करते हैं। यूसुफ भाई से कलाम सुनवाएं, मुतादद मैसेज हैं ये।
بھائی کوئی سلسلے میں کوئی کلام پڑھا ہے آپ نے؟ ویسے یوسف بھائی کھانس رہے ہیں، ویسے کھانسی کے باوجود بھی کلام تو پڑھا جا ہی سکتا ہے. یوسف بھائی کوئی کلام کہیں سنایا تو نہیں ہے آپ نے؟ اتنی فرمائشیں آ رہی ہیں آپ کی کلام کی. نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ شاید آج کل کچھ مبلغین ماشاءاللہ بالخصوص عبدالحبیب بھائی کے کلام اور یوں چل رہے ہیں. اچھا، وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک ہر کام کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. ہر ایک عبدالحبیب نہیں ہوتا. چلیں یہ بھی ایک بات ہے ماشاءاللہ. اللہ نے نوازا ہے جی، کیا خوب نوازا ہے. مالک اور عزتیں عطا فرمائے. آمین آمین. یہ ہیں جی میسیجز آپ کے میں پڑھ رہا ہوں ابھی. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، یہ کلام سنایا جائے. ٹھیک ہے جی، مرحبا، خوش آمدید. پنجاب جنگ سے میسج ہے، سرکار توجہ فرمائیں، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. قرآن کریم کا تلفظ سیکھنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی آن لائن سسٹم ہے تو بتائیں. ہماری اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے قرآن ٹیچر موبائل اپلیکیشن ہے، یہ لانچ کر دی گئی ہے. اور اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس کو پلے اسٹور سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے. ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور قرآن پڑھنا اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے. اس کے ذریعے آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس اپلیکیشن کے ذریعے جی ٹھیک، ساری معلومات مل جائے گی کس کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. اگر زکوٰۃ کورس کرنا چاہتے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں حج کورس کرنا چاہتے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں عمرہ کورس کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے دنیا کے جس کونے میں قاعدہ پڑھا ہوا ہے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے آپ بآسانی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر قرآن کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. واہ واہ، مرحبا، ماشاءاللہ. چلیں جی، جیکب آباد سے میسج ہے، واہ سبحان اللہ، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنا دیں. یوسف بھائی آپ گئے ہیں کبھی جیکب آباد میں؟ جیکب آباد جانا نہیں ہوا میرا، ابھی تک نہیں جانا ہوا. ویسے گرمی میں سخت گرم علاقہ ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی، جیکب آباد یوں سمجھنے کہ سندھ کا ادھر سے آخری شہر پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا ڈیرہ اللہ یار بلوچستان. ہمارے سائیں عبد الرحمان جو ہے وہ جیکب آباد کے. اچھا، ارے واہ، سبحان اللہ، مرحبا. اور ڈیرہ اللہ یار کا جو پرانا نام تھا نا، وہ پرانا نام ہے وہ جھٹ پٹ ہے، جھٹ پٹ. اچھا، پرانے لوگ آج بھی جھٹ پٹ ہی کہتے ہیں اس کو. اچھا، کراچی میں بھی سنا ہے میں نے یہ بتایا، تو کراچی میں بھی کوئی ہے علاقہ جس کو جھٹ پٹ نام اس کا ہے. چلے مر اللہ فیت والا معاملہ فرمائے. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ طلحہ بھائی کا میسج ہے، بڑی مہربانی جی. حمزہ والا سے میسج ہے، مرحبا. اور یہ ہیں جی جمشید بھائی، ان کا میسج ہے، بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں آپ حافظ ہیں؟ نہیں جی حضور، میں حافظ قرآن نہیں ہوں. آگے میسج ہے، قربان بھائی سے مدنی کسوٹی کی جائے. جی ضرور کی جائے گی، پچھلی دفعہ میں بھول گیا تھا، آپ نے یاد کرا دیا. مرحبا. کیا مدنی کسوٹی کی جائے گی آپ نے نہیں بتایا. چلیں یہ میں سوچ لوں گا انشاءاللہ. یہ بھی ہو گیا. آگے ہے جی بورے والا سے میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی انسان کا اخلاق ہی اسے عزت دلاتا ہے، اگر اخلاق سے دور ہے تو دل میں جگہ نہیں بنا سکتا. بہت زبردست اور درست بات فرمائی آپ نے، ماشاءاللہ. بی ڈبلیو پی بھاولپور سے میسج ہے، اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں. کمال کون سا سننا ہے جی؟ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ. مرحبا. گجرات سے میسج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے بھی. اور جی خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، یہ کلام سنائیں. اور ناز شریف سے یوسف بھائی سے جو ہے نا وہ ناز سننے کے بھی آ رہے ہیں کلام، ماشاءاللہ جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہاں سے ہے جی؟ راجن پور سے میسج ہے یوسف بھائی آپ کے لیے. اچھا. ہاں جی، راجن پور کے شہر کے نام کے اعتبار سے بھی دو باتیں ہیں. بہرحال ان کو ابھی چھوڑیں، میسج پر آتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یوسف بھائی سے پہیلی پوچھیں کہ ایک سویٹ ڈش کا نام بتائیں جس کا نام ایک پھل اور پھول کے نام پر ہے. یہ پہیلی یوسف بھائی سے پوچھنے. جی یوسف بھائی پہیلی بوجھنے آپ. سویٹ ڈش ویسے میں یوں کہا جائے کہ کم کھاتا ہوں، تو اس لیے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے کہ جو زیادہ کھاتے ہو، جو مختلف قسم کی سویٹ ڈش کھاتے ہیں وہ ہوں. چلیں ویسے سوال انٹرسٹنگ ہے. ہاں، پھل اور پھول کا جی نام آتا ہوں. پھل اور پھول کا نام. ہاں جی ہاں جی. اگر کسوٹی ان سے کر لی جائے جواب میں دے دوں یہ والا تو بہتر. اچھا آپ جواب دے رہے ہیں. ارے آپ تو جواب تو اس کا جواب تو عطا فرمائے. بہرحال میرے ذہن میں تو گلاب جامن آ رہا ہے.
गुलाब और जामन। फल और फूल दोनों हो गए ना। अरे क्या बात, क्या बात, वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। क्या आपकी माशाल्लाह। खाए तो नहीं आपने कोई माजी करीब में गुलाब जामुन? गुलाब जामुन तो आपको पता है कि सौगात है। अच्छा, वाह। किसी का कोई खुशी हो, कोई बच्चा हो, कोई कुरान मजीद खत्म हो, कोई बर्थडे हो, तो उसमें तो ये तो वो मिल ही जाते हैं, मिल ही जाती है किसी न किसी। वैसे टीचर भी है ना, तो माशाल्लाह टीचर भी हैं, सुभान अल्लाह। और कुर्बान भाई की यहाँ मदनी मुन्नी की विलादत भी हुई है। अल्लाह क्या बात है, फिर तो आपको खिलाने चाहिए सबको भाई। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे और दराज में खैर अता फरमाए मदनी मुन्नी को, मदनी मुन्नी की माँ को, इनको, इनके पूरे घराने को अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। मेरा ख्याल है कुछ कलाम हम सुने और फिर उसके बाद हम मदनी कसौटी करेंगे कुर्बान भाई से, और फिर एक बात और भी है, वो और क्या है वो उसके टाइम पर मैं बताऊंगा। जी अहमद भाई, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुत्फ उनका हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। मरहबा, माशाअल्लाह। सरवर कहूं के अल्लाह की सरताब कदम शान गए। अहमद भाई क्या बात है। इंसान ही इंसान, वो इंसान गए, इंसान ही इंसान, वो इंसान गए। कुरान तो ईमान बताता गए, ईमान ये कहता बेजान गए, जाने जा मैं जाने तजल्ला तुझे, जाने जा मैं जाने तजल्ला तुझे, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं, तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, सलासिल मसाइब के अबरू से काटो, आका कहाँ तक मसाइब गवारा करूं मैं, ये एक जान क्या है अगर वो करोड़ों, आका तेरे नाम पर सबको आरा करूं मैं, मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो आबे तनागी से
کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب کی طلب تو عطا کی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے تگن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے غمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان کا تمہارے لیے وہ دور کجا سے پہر دو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا چہت سے ورا مثال ملا یہ رفت شاہ تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے واہ واہ سبحان اللہ. یوسف بھائی کوئی پولیس مین ہے, افضل ان کا نام ہے, مظفر گڑھ سے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوسف بھائی سے نعت سنوائے دے. میرا خیال ہے یوسف بھائی آپ کو ہم امتحان میں نہیں ڈالتے, بات بڑے کلا تک پہنچے تو آپ پہلے سنا دیں. جی استاد اسلام پر اگر ہو جائے کیا فرماتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. یا کلام سنائیں گے کیا؟ کیا دو آپشن ہیں, چلیں استاد اسلام سنا دیں گے. چلیں ماشاءاللہ مرحبا, اللہ پاک سلامت رکھے, ناظرین کی دلجوئی بھی ہو جائے گی, استاد اسلام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. قربان بھائی سے مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں یوسف بھائی. جی قربان بھائی آپ سے کیا بوجھنا ہے, یہ بھی میرے پاس میسیج آ چکا ہے, لہٰذا سوال ہیں آپ کے پاس. اور دیکھیے ماشاءاللہ مدنی کسوٹی کے لیے سوالوں کے نمبر بھی 7 سوال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اور 8 میں ہاں جی ایسا نہیں چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے 11 ہونے چاہیے, کم از کم 11 نہیں پہنچے تو سلمان بھائی پہنچا دیں گے. چلے اللہ خیر فرمائے. جی وہ دیکھیں نمبر کاؤنٹر بھی چل رہا ہے, واہ واہ سبحان اللہ مرحبا. جی کیا وہ انسان ہے؟ جی ہاں انسان ہے. ظاہری حیات سے متصف ہے؟ جی وہ ظاہری حیات سے متصف بھی ہیں. کیا بات. ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ جی ہاں دعوت اسلامی سے تعلق ہے. کیا بات, تینوں صحیح ہو گئے. کیا وہ ابھی منچ پر موجود ہے؟ نہیں منچ پر موجود نہیں ہے. کیا وہ اراکین شورا میں سے ہے؟ آپ دیکھیں آپ 11 سوال ہی دے تو 7 پر ہی پہنچ جائیں گے. جی ہاں اراکین شورا میں سے ہیں. اچھا کیا ان کے کلام ابھی آ رہے ہیں؟ کلام تو آتے ہی رہتے ہیں اراکین شورا کے موضوعات پر ہوتے ہیں, باقاعدہ کلام ریکارڈ کروا کے, یعنی ناز شریف کا. ناز شریف جی ہاں جی ہاں آ رہے ہیں ماشاء.
اب نام ہی لے لیں. 6 سوال ہو گئے. 6 بڑی ماشاء اللہ. جی کیا بات ہے. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کے ایک 14ویں رات کی چمکتے چاند قبلہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری جواب درست دے رہا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں آپ ناظرین کتنے مہربان ہیں آپ پر. آسان انہوں نے آپ کے لیے، ورنہ میں نے جو آپ کے لیے سوچا تھا وہ تھا نعل مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک. کیا بات ہے. چلیں بارک سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. عزت نفس کسی کی مجروح نہ کریں، کسی کو ذلیل ڈیگریڈ نہ کریں، خیال رکھیں، احساس کریں اور اچھی معلومات حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اشتاد السلام کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں پھر اختتام کی لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.